السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ حج اور قربانی کا تعلق براہ راست حضرات انبیاء علیہ السلام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حاجی جو حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، آپ اس میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اعمال یا تو براہ راست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے ہیں یا پھر ان کے اہل خانہ نے ادا کیے۔
سب سے پہلے جس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ایک مسلمان اپنے ملک سے مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے تو اس کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کرائی. اور آگے بڑھے تو وہاں مقام ابراہیم ہے. تو مقام ابراہیم میں جو پتھر رکھا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک ان کے ہاتھ جا رہے ہیں تعمیر میں. اب اوپر جانے کا مسئلہ ہے، اوپر کی دیواریں اٹھانے کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالی نے ایک پتھر بھیجا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. اس پتھر کی خصوصیت آپ زندگی بھر سن رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر جانا ہوتا، اوپر چڑھنا ہوتا، اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے تھے، بس ارادہ کرتے تھے اوپر جانے کا تو وہ پتھر اوپر چلا جاتا. آج تک وہ پتھر وہاں موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور آگے بڑھے زمزم کا پانی ہے، آپ کے لخت جگر نور نظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گویا دین ہے. پھر صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام جو دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان، وہ آپ کے اہل خانہ کی دین ہے. اور ادھر چلے جائیں مینا کے میدان میں جو جمرات ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ کون سا عمل ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے. اور قربانی والا عمل تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عظیم الشان شاہکار ہے، عظیم الشان قربانی جو اللہ کے حکم پر، اللہ کے اشارے پر دی گئی. تو یہ ساری چیزیں حج میں، قربانی میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست دین یا پھر ان کے اہل خانہ کی دین ہے. اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ کیوں نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر کچھ گفتگو ہو جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی، پرورش کیسے ہوئی، اور آپ کن کن امتحانات سے گزرے ہیں.
چنانچہ قرآن بھی کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، ان کی سیرت بیان کیجئے، ان کے حالات بیان کیجئے۔ بڑے عجیب و غریب حالات کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی نبی کا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو محمد کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 2000 سال پہلے ملک عراق میں شہر بابل میں مقام اور میں پیدا ہوئے۔ ملک عراق شہر بابل مقام اور، انگریزی میں اگر لکھیں تو UR، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا جو سلسلہ ہے، سلسلے نسب جسے کہا جاتا ہے، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے انسانیت کا، تو جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا ہے تو اس طوفان میں تو مشرکین کافرین ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو اس وقت کشتی میں سوار تھی، اس کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے انہی اولاد سے شروع ہوا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے وہ 3 بیٹے تھے جن سے پوری دنیا میں انسانیت پھیلی ہے۔ ایک کا نام سام ہے، دوسرے کا نام حام ہے اور تیسرے کا نام یافس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ پہنچتا ہے ان 3 لڑکوں میں، وہ ہے سام۔ 8 پشتوں میں جا کر کے سام سے جا کر آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کے باپ آزر، پھر دادا، پردادا، چلتے 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 سام اور پھر حضرت نوح۔ 8 پشتوں میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی ابراہیم ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں گے، لغت میں اٹھا کر دیکھیں گے، ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ایک نبی کا نام ہے۔ اب جو لوگ اپنا نام ابراہیم رکھے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرے نام کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم اصل میں یہ 2 جملے ہیں، مرکبات جسے کہا جاتا ہے۔ 2 جملوں کو ملا کر کے ایک بنایا گیا ہے۔ ایک ہے اس میں اب، جس کا معنی ہے عربی میں باپ،
اور راہیم کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ کلدانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جمہور یا پھر عوام یا کہے پبلک۔ اب دونوں کو ملا کر کے ہو گیا کہ یہ لوگوں کے باپ ہیں۔ اب ان بات میں چل کر کے وہ اب بن گیا اور ابراہیم بن گیا، تو اس کا ترجمہ صاف صاف ہوا کہ یہ عوام کے باپ ہیں، پبلک کے باپ ہیں۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم اصل میں یہ عربی کا بگڑا ہوا لفظ ہے ابن راحمن، اس کا معنی ہو جائے گا رحم کرنے والا باپ۔ تو ابراہیم کا کیا معنی ہے؟ رحم کرنے والا باپ۔ تو اسے ذہن میں رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے بڑا عجیب و غریب واقعہ اور بڑی عجیب و غریب روایت وہ یہ ہے کہ جب آپ کا زمانہ قریب آ گیا کہ آپ دنیا میں آنے والے ہیں، تو وہ زمانہ تھا نمرود کا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو کس کا زمانہ تھا؟ فرعون کا زمانہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئے ہیں تو اس وقت نمرود کی بادشاہ تھی، اور نمرود آپ سب جانتے ہیں جس نے سجدے کروائے، اپنی قوم کے سجدے کروائے، اور پھر آگے چل کر کے وہ خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ نجومیوں نے نمرود سے یہ کہا کہ بادشاہ جہاں بنا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ہستی دنیا میں آنے والی ہے جس کے آنے کے بعد آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، آپ کی خدائی ختم ہو جائے گی، اور جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں اور جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر ان کا لایا ہوا دین دنیا میں چلے گا۔ نمرود پریشان ہوا، ایسے ہی جیسے فرعون پریشان۔ فرعون سے بھی نجومیوں نے کہا تھا، تو نمرود نے پوری جگہ ایک حکم نافذ کر دیا کہ کوئی میاں بیوی آپس میں نہیں ملیں گے، کوئی میاں بیوی آپس میں نہیں ملیں گے۔ اب یہ شاہی حکم نامہ جاری ہو گیا ہے، حکم نامے جاری ہوتے رہتے، وہ پتہ نہیں ایسے حکم نامے جاری ہوتے ہیں جن کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا۔ میاں بیوی نہ ملے، یہ کون سا حکم ہے؟ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اور سونے کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ضروریات زندگی میں سے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس حکم نامے پر عمل نہ ہو سکا، جس کی بنیاد پر بہت سارے لڑکے پیدا ہوئے۔ اب جب لڑکے پیدا ہوئے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکوں کو پکڑو اور ذبح کرو۔ شاہی حکم نامہ جاری، جہاں لڑکا پیدا ہوگا پکڑو اور اسے ذبح کرو۔ فرماتے ہیں اس شاہی حکم نامے کے تحت میں بہت سارے لڑکے بچے ذبح کر دیے گئے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بالکل پکی بات ہے
آپ کی جو والدہ تھی، میں ان کا نام بھی کتابوں کے ذریعے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 نام آئے ہیں آپ کی والدہ کے، یا تو امیلہ ہے یا پھر بلونا ہے. اور باپ کا نام تو معلوم ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. یہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے اس کا نام ہے آزر، اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ ہے یا پھر بلونا ہے. اب یہ حاملہ ہو گئی، اب کیا کریں گی؟ وہ اپنا حمل چھپائے رکھا، لیکن حمل کب تک چھپے گا؟ لوگوں سے چھپاتی رہی اور اپنے شوہر سے بھی چھپاتی رہی، لیکن سوچا کہ شوہر سے چھپانا تو اچھی بات نہیں ہے. شوہر سے کہا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں، اب حکم نامہ تو یہ جاری ہوا ہے کہ لڑکے پیدا ہوں گے تو ذبح کر دیے جائیں گے، میں کہیں دور چلی جاتی ہوں، کہیں جا کر کے چھپ جاتی ہوں. شوہر نے اجازت دے دی. کتابوں میں لکھا ہے ایک غار میں آپ کی والدہ محترمہ رہنے لگی اور وہیں آپ کی زچگی اور ولادت ہوئی. اور وہ مقام کہاں ہے؟ ملک عراق، شہر بابل، مقام اور. قدرت بچے کو وہیں چھوڑ کر کے والدہ گھر واپس آ گئی. کس کے حوالے؟ ہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں پالنے والا میں ہوں، نگرانی کرنے والا میں ہوں، نگہبان میں ہوں. دشمن قوی است، نگہبان قوی ترست. دشمن اگر قوی ہے، طاقتور ہے، ارے تجھے کیا معلوم کہ جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے وہ دشمن سے زیادہ طاقتور ہے. ولادت ہوئی غار میں. اب آپ جاتی اور جا کر کے دودھ پلا کر کے واپس آ جاتی، جاتی دودھ پلا کر کے واپس آ جاتی. کتابوں میں لکھا ہے اس طرح آپ کی پرورش شروع ہوئی. چھپتے چھپاتے چھپتے چھپاتے آپ بڑے ہوتے بڑے ہوتے بڑے ہوتے چلنے لگے، لیکن کسی کو پتا نہیں ہے. والدہ جانتی ہے بچہ کہاں ہے. چھپتے چھپاتے چھپتے چھپاتے کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 سال تک کسی کو پتا نہیں چلا. 5 سال کے بعد آپ باہر آئے ہیں. 5 سال میں آپ کے دل کے اندر حق کی تلاش، رب کی تلاش، دل ہی دل میں کئی سوال. جب آپ باہر آئے ہیں تو اپنی والدہ محترمہ سے کئی سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا، امی جان یہ بتائیں کہ میرا رب کون ہے؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا تمہارا رب میں ہوں، اس لیے کہ میں پالتی ہوں، پوستی ہوں، آپ کی تربیت کرتی ہوں. تو تمہارا رب کون؟ میں. امی آپ کا رب. یہیں پر ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں رہے. چھوٹا سا بچہ سوالات بڑے بڑے کر رہا ہے. پوچھا امی جان آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب تمہارا باپ ہے آزر. پھر اس کے بعد آزر کا رب کون ہے؟ اب ان سوالات سے والدہ
حیران کہ چھوٹا سا بچہ کتنے بڑے بڑے سوال کر رہا ہے. کہا کہ نمرود تمہارے باپ کا رب ہے. اگلا سوال جو بہت والدہ کو چونکا دیا، کہا کہ امی جان نمرود کا رب کون ہے؟ وہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. ماں جانتی تھی کہ خدا کون ہے؟ نمرود ہے. ساری انسانیت کا رب کون ہے؟ نمرود ہے. لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی آرزویں پیش کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں. نہ ماں کو پتا ہے، نہ باپ کو پتا ہے، نہ لوگوں کو پتا ہے کہ نمرود کون ہے، نمرود کا رب کون ہے. ماں کے اس سوال سے، ماں کے بچے کے اس سوال سے ماں پریشان ہو گئی. ایک تماچا رسید کیا، بیٹا خاموش، یہ سوال نہیں کرنا آئندہ. نمرود ہمارا رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے. لیکن جن کے دل نبوت سے سرفراز ہونے والے ہو، وہ کیسے مطمئن ہو جائے؟ ماں کو رب مان کر، باپ کو رب مان کر، نمرود کو رب مان کر. میرے عزیزوں، یہ غلطی ہم بھی کر رہے ہیں. ہاں میری تجارت میرا رب ہے، میرا کاروبار میرا رب ہے، میری دکان میرا رب ہے، میری پڑھائی میرا رب ہے، میری ڈگری میرا رب ہے، میں ڈاکٹر تو ڈاکٹریت میرا رب ہے، میں انجینئر تو انجینئر میرا رب ہے. پالنے والا کون ہے؟ میرا دکان ہے، میرا بیوپار ہے، میری تجارت ہے، میرا بزنس ہے، میری پڑھائی ہے. ہاں ہم بھی یہی غلطی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان نہیں ہوا کہ نمرود ہمارا رب ہو نہیں سکتا. جب ماں کی گفتگو یہ ختم ہوئی، آپ بڑھنے لگے اور بڑے ہونے لگے. پھر اس کے بعد دیکھا کہ لوگ تو بڑے عجیب و غریب ہیں. کبھی سورج کو اپنا خدا مان رہے ہیں، کبھی چاند کو اپنا خدا مان رہے ہیں، اور کبھی ستاروں کو اپنا خدا مان رہے ہیں. آپ کی پوری زندگی میں جو سب سے نمایاں جو چیز ہے وہ ہے شرک سے بیزاری. بچپن ہی سے آپ کو شرک سے بڑی نفرت تھی، بڑی نفرت تھی، بڑی نفرت تھی. توحید کے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حالات کیسے آئے اس بات پر؟ ماحول پورا مشرکانہ، عقائد پورے مشرکانہ. ایسے ماحول میں آپ پیدا ہوئے ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا جو باپ آزر تھا وہ خود بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا. ہاں ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، دل بے قرار ہے. یہ تو بت نہیں ہو، یہ بت خدا تو نہیں ہو سکتے. چنانچہ ایک رات آپ باہر آئے، قرآن میں موجود ہے. جی فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی. ایک رات آپ نے دیکھا کہ ستارے جگمگا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے.
یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن جب صبح ہوئی اور تارے غائب ہو گئے تو آپ نے فرمایا فلما افل قال لا احب الآفلین، فرمایا کہ میں چھپنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ خدا نہیں ہو سکتا. ستارے خدا ہو سکتے نہیں ہو سکتے. پھر آگے قرآن کہتا ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر دیکھا چاند چمک رہا ہے، کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ بھی غائب ہو گیا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر آگے قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے. لیکن آگے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ نے کہا کہ جب یہ بے نور ہو گیا، جب یہ بے نور ہو گیا، آپ نے کہا کہ یہ نہ سورج میرا خدا ہے، نہ چاند میرا خدا ہے، اور نہ ستارے میرا خدا جن کی تم پوجا کرتے ہو. میں برات، میں ان سے الگ ہوتا ہوں. اور پھر آپ نے وہ جملہ کہا جو ہم سب نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور قربانی کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ نے صاف کہہ دیا میرا رب کون ہے؟ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، چاند کو پیدا کرنے والا، سورج کو پیدا کرنے والا، ستاروں کو پیدا کرنے والا، ہواؤں کو چلانے والا، درختوں کو اگانے والا، سمندروں کا چلانے والا، انسانوں کا پیدا کرنے والا، جنات کا پیدا کرنے والا، دو پائے کا پیدا کرنے والا، چار پائے جانوروں کا پیدا کرنے والا، مچھلیوں کو پیدا کرنے والا، اور جنگل کے جانوروں کو پیدا کرنے والا، یہ میرا رب ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. آپ صاف طور پر اعلان کرتے ہیں. یہ اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا. میرا بندہ، میرا خلیل برات کا اظہار کر رہا ہے اور لوگوں سے دو ببائنگے توہل یہ کہہ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میری امت، میرے محبوب کی امت، اب تم نماز سے پہلے بھی یہی پڑھو، قربانی سے پہلے بھی یہی پڑھو. ہاں پوری توجہ اللہ کی طرف، پوری توجہ اپنے اللہ کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. ایک سوئی کے ساتھ حنیفہ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اللہ نے براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ ہمیں دے دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے، اور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے،
بلکہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارا معبود ہے۔ آپ نے شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں دیکھا میرے باپ آزر یہ تو بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ نے کہا کہ بیٹا یہ لے جا کر کے بیچ کے آؤ۔ اب جو ان سے بیزار اور پورا یقین کہ یہ خدا نہیں ہے، باپ کا حکم ہے بیٹا اسے جا کر کے بیچ کے آؤ۔ باپ کا حکم مانتے ہوئے لے لیے اور بازار میں جا کر کے رکھ دیے۔ اعلان کیا ہے کوئی ان بتوں کو خریدنے والا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہارے کچھ بھی کام نہیں آنے والے ہیں، خریدو گے؟ اب لوگوں نے جب ایسے جملے سنے تو چرچے شروع ہو گئے، یہ لڑکا تو ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے یہ نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ صحیح بات ہے میرے پیاروں، یاد رکھو پھر یاد رکھو پھر یاد رکھو، آج بھی کئی ایسے مسلمان ہیں جو غیر اللہ پر اپنا ایمان جمائے ہوئے، جو عمل ہے شرکیہ۔ بہت سارے دکانوں میں جا کر کے آپ دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لٹکی ہوئی ہے، گلے میں پتہ نہیں کیا کیا بندھا ہوا ہے، ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا کیا بندھا ہوا ہے، کمر میں پتہ نہیں کیا کیا بندھا ہوا ہے۔ ہاں شرکیہ اعمال سے بچنا، شرکیہ چیزوں سے بچنا۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ باپ کو جا کر کے نصیحت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کی آیات ہیں سورہ مریم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اب جب آئے نا، باپ نے پوچھا ہوگا بیٹا یہ تم کیا کرتے ہو بازار میں لے جا کر کے، کہ یہ وہ ہے جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو باپ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کے کسی کے کام آ سکتے ہیں، آپ ان کو کیوں معبود بنائے ہوئے ہیں؟ اور سنو، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان مجھے جو معلوم ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اور سنو، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان شیطان کی آپ اطاعت نہ کریں، شیطان تو اللہ کا نافرمان تھا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ باپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ہونا کیا چاہیے؟ حق بات چاہے بیٹا کہے چاہے پوتا کہے، حق بات چاہے بیٹا کہے چاہے پوتا کہے، دادا جان آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو دادا صاحب کیا کرتے؟ بہت آیا سمجھانے والا، جا با مجھے معلوم بہت تو پڑھ لیا سو، کیا کی جماعت میں جا کر سو سمجھانے آگا کہتے انہیں منجے ہے نہیں،
نہیں، چھوٹے اگر صحیح بات کر رہے ہیں، ماننا، تسلیم کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ صحیح چیز ہے۔ اب آزر جن کی قسمت میں گمراہی لکھی ہوئی تھی، اب وہ ڈرانے لگے، کہا قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں سے پھر رہے ہو؟ اگر باز نہیں آؤ گے، سنو، ہمیں تمہیں سنسار کریں گے، پتھر سے مار مار کے ختم کریں گے، دھمکی دی۔ اور پھر کہا یا پھر تم الگ ہو جاؤ، میرے گھر سے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بات کی وجہ سے، وحدانیت بیان کرنے کی وجہ سے آپ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، تو آپ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہا کہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ آپ نے کہا اچھا السلام علیکم، میں نکلتا ہوں۔ آپ نے باپ کو سلام کر کے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ ہاں ہاں، حق بات کرنے والے کو آج بھی حالات آتے ہیں، یا تو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے حالات آتے ہیں، یا محلے والوں کی طرف سے حالات آتے ہیں، یا ملک والوں کی طرف سے حالات آتے ہیں، یا پھر دنیا والوں کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں۔ حالات کا آنا یہ برا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو سلام کرتے ہیں اور گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی پوری بات رکھنے کے لیے آپ قوم کے پاس جاتے ہیں، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم نہیں مانتی۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے بت خانہ جو قوم کا بنا ہوا تھا اس میں جا کر کے کیا کرتے ہیں، آپ بتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر گلے گلزار جو بن جاتی ہے آگ، اور پھر اس کے بعد اپنا ملک چھوڑ کر کے جو آپ نکلتے ہیں اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر کے، اور پھر آگے چل کر کے حضرت ہاجرہ سے کیسے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور پھر آپ کی اولاد، اور پھر وہ جو قربانی کا قصہ ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے خطبوں میں یہ بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید پر جینے اور اسی پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد صحیح فرمائے، اور جن کے عقائد شرکیہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت تامہ سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔